نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 قبلے کی چینجنگ، اور یہاں پہ آج کیا بتایا جانے لگا ہے؟ فاستبقوا الخیرات۔ بہت سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ، تو اب آج اس لفظ کو بھی سمجھیں گے اور ساتھ ہم یہ پڑھیں گے۔ قبلہ کی چینجنگ، امت مسلمہ بن جانے کے بعد قبلہ کی چینجنگ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کرنے کے بعد وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا بیٹھ جاؤں پھر شروع کروں لکھنا۔ وا اور لام زیر لی واسطے، یہ ورڈ تو اتنے زیادہ آپ کو آ گئے ہوں گے کہ سمجھ آ جاتی۔ کلی، ہر ایک کے، واسطے ہر ایک کے، وجہ، وجہ نہیں وجہ ہے، دیکھیں آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے نا؟ وجہتن، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، چہرہ کیا ہے؟ رخ، میں نے آپ کو بتایا تھا رخ، ہمارے جو ہوتے تھے نا یہ کیا اس کہتے ہیں شاعر حضرات کو رخ زیبا کہتے ہیں، رخ چہرے کو کہتے ہیں، رخ ہے، اور رخ بھی کیا ہوتا ہے؟ سمت، واسطے ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہوا وہ جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ مولیہ، میم والا واو لام یا ولی روٹ ورڈ ہے، یا اس میں سے ان شارٹ ہو گیا ہے، دیکھیں لام اور یا ہو گیا اور ہاں، مولیہ، ولی مڑ جانا، پھر جانا، پھرنے، وہ پھرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھرنے والا ہے، ہاں اس کو یا اس کی طرف۔ اب ہم یہاں پھرنے والا کیا بنے گا؟ اس کو ہم یہ پھرنے والا کہیں گے، مڑنے والا کہیں گے، یا رخ کرنے والا، رخ کرنے والا، ایک سم کی طرف رخ کرنے والا۔ واسطے ہر ایک کے کوئی ایک رخ ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ واسطے ہر ایک کون آ گیا اس میں؟ ظاہری سی بات ہے، یہود نصارہ اور ہم، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، ہر ایک نے اپنا اپنی سمت تیار کی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اور اس میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قبلہ جو تمہیں بنایا ہے، تمہارا قبلہ چینج ہوا ہے، یہ خود سے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا۔ یہ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسا کہ آج سوال تھا کسی کا مجھ سے کہ قبلہ کس نے بنایا، تو قبلہ آدم علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا، فرشتوں نے اور پلس آدم علیہ السلام نے مل کر اس خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اور طوفان نوح میں جیسے کہ وہ بہہ گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اولادوں کو وہاں بسا کر، اور انہی بنیادیں وہی تھیں، ان پر ابراہیم علیہ السلام نے اگین دوبارہ جو کھڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک نے جو اپنا قبلہ بنا چھوڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خود سے قبلہ نہیں بنایا، خود سے رخ نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ تو ہماری قبلے کے لیے کوئی مرضی نہیں چلے گی، ہر ایک کا اپنا رخ ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے، ہر ایک نے اپنا دین بنا لیا، ہر ایک نے اپنا الگ سے مقصد بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اور اب تمہارے لیے کون سا قبلہ ہے؟ یہی قبلہ کعبہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یہ ہے، اس میں اب کوئی بحث نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہوگا، تمہارے لیے یہی ہے، ٹھیک ہے؟ بس تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، پس، اور اب یہ ورڈ دیکھیں گے ہم، سین با قاف، سبق اس کا روٹ ورڈ ہے، سبق، سبق کسے کہتے ہیں؟ ایک سبق لینا، دوسرا لینا، تیسرا لینا، چوتھا لینا، جیسے ڈیلی ہم ایک لیسن لیتے ہیں تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس سے بنتا ہے لفظ سبقت، اردو کا ورڈ بنتا ہے سبقت، ہماری اردو کا ورڈ سبقت کرنا۔ مشکل ورڈ ہے، آج کی نسل کو سمجھ نہیں آتا، آج کی نسل کو اردو کے مشکل الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ سبقت کرنا، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟
سبقت کرنا آگے بڑھنا. شروع نہیں ہوتا نہیں اس میں سبقت کرنا آگے بڑھنا. ٹھیک ہے, تو پھر اب ہم سب پتہ چل گیا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں فاستبقوا کیسے بنتا ہے. دیکھیں اب یہ سبقوا, سبق سے فاستبقوا کیسے بنا. فاپس پنکھا آہستہ کر دو ذرا, سین اور تا ہوتا ہے نا, تو یہاں پہ کیا آنے لگا ہے, سین تا کی جگہ پہ سین سبق کا لے لیا, تا درمیان میں آ گیا, اور با سین اور با کے درمیان میں تا آ گیا. فاستبقوا والو جمع کے لیے, روٹ سین با قاف سبق کے درمیان میں تا آیا. دیکھیں سین تا کوشش, یہ تا یہاں کوشش کے لیے آ گیا. سبق آگے بڑھنا, آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. پس تم فعل امر ہے, فاپس فعل امر ہے جمع مذکر کو, تم آگے بڑھو, تم آگے بڑھو. اور آگے بڑھنا بھی ایسے کیسے ہے, دوڑ لگانا, دوڑنا, آگے بڑھنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. جو سین یہ تا ہے نا, یہ ایک دوسرے کے لیے بھی آ سکتا ہے باہمی طور پر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ایک جیسے ریس لگائی جاتی ہے ایک دوسرے سے, تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے, سبقت کرو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سبقت کا میننگ سمجھ آ جائے گا کہ سبقت کا میننگ دوڑنا. بس تم سبقت لے جاؤ, اگر ہم ورڈ سبقت بھی کہیں, تم سبقت لے جاؤ. سبقت سے کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آگے کی طرف بڑھنا. کس چیز میں, اب ہم نے غلط سمجھا نا, یہاں لکھا ہے الخیرات, خیر. ایک میں سے رب کروں گی پھر لکھوں گی تاکہ آپ کو خیر کا بھی بتایا جائے. خیر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خیر جو ہے نا, ہر اچھی چیز کو, ہر اچھی چیز خیر ہوتی ہے. مال اور یا غیر مال, میں آپ کو سمجھاتی ہوتی ہوں ہمیشہ. مال کیا ہوتا ہے, جو نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, نظر آنے والا. اور غیر مال کیا ہوتا ہے, نہ نظر آنے والا. اب بتائیں آپ, کیا صحت خیر نہیں ہے, کیا ذہانت خیر نہیں ہے, کیا سلیقہ خیر نہیں ہے نا, یہ سب چیزیں خیر ہیں. پھر اسی طرح ہمارا جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیسہ دولت دھن دولت خیر ہے, اگر اولاد ہے تو وہ خیر ہے. ہر طرح کا رزق خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ کرنی ہے خیر, اس خیر کے ساتھ ہمیں خیر کرنی ہے. اور پھر کیا, نیکی, بھلائی. خیر عربی میں بہت واسٹ میننگ کے ساتھ ہے. نیکی کو, بھلائی کو یہاں کہا گیا ہے. ان چیزوں کے ساتھ تم نے خیر کرنی ہے, تمہیں خیر دی جائے گی. سب سے پہلے ہمیں جو خیر دی گئی ہے نا, وہ کیا ہے, اگر ہمیں پتہ چلے, ہمیں امت مسلمہ بنا دیا, امت مسلمہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, ایمان والا. بار بار قرآن میں یا ایھا الذین آمنو, ایمان والے بنا دیا. سب سے بڑی نیکی اور خیر تو یہی ہے نا. اس کے بعد ہمیں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کتاب قرآن کا ہمیں قاری بنا دیا, پھر ہمیں ایک قبلہ عطا فرما دیا. تو اس سے بڑی خیر کیا ہو. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اسی پہ لڑتے رہیں, اسی پہ بیٹھ کے وہ غرور کرتے رہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف الخیرات کرو, خیر سے بنے, خیر سے بنی اب خیر تو بہت ساری ہیں نا. خیر ہم بھی کرتے ہیں, اور نہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کر جاتے ہیں. لیکن الخیر جو اللہ تعالیٰ کی خاص خیر ہوتی ہے, اللہ کی پسندیدہ خیر. ٹھیک ہے, تو خیر واحد, خیرات جمع, نیکیاں, راہ پہ کھڑا زبر آئے گا, نیکیاں, بھلائیوں میں, نیکیوں میں, بھلائیوں میں تم سبقت کرو, تم آگے بڑھو. نیکیوں میں, بھلائیوں میں. وہ نیکیوں میں کیسے بڑھنا ہے, وہ اللہ نے بڑی خیرت, جو خیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, ہم پیچھے آگے جا کے پڑھیں گے, ہمیں آت المال علی حبی
آیت بر آئے گی نیکی، اور اس کے مطابق تمہیں جتنی خیرات خیر ملی ہے ان میں سے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، آپ کو میں بڑے قصے ہیں ہمارے، ہم سب جانتے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، فاستبقوا الخیرات، اور جو سورۃ واقعہ میں آتا ہے والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، بس وہ آگے بڑھنے والے، وہ صرف نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبکر کے ساتھ رشک تھا، ایک رشک تھا ان کا آپس میں، کیا مطلب عمر چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا رتبہ ابوبکر جیسا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کی وہ جو راتیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں وہاں اس میں گزاری ہیں، وہ کیا ہے غار ثور میں، اور اس کے علاوہ بہت سی ان کو وہ حاصل تھی، اور ان کے غصہ ان کو نہیں آتا تھا۔ اور جس وقت وہ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ تبوک میں، آہستہ غزوہ تبوک کے اندر کیا تھا کہ سامان لے کے آنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مال دیں جنگ کے لیے، تو حضرت ابوبکر سے جب لے کے آئے، ساتھ عمر بھی لے کر آئے، تو اکٹھے آ گئے دونوں۔ تو نبی نے کیا پوچھا تھا، عمر کیا لائے ہو؟ حضرت نے کہا میں گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ ابوبکر سے پوچھا تھا کہ ابوبکر آپ کیا لائے ہیں؟ تو ابوبکر نے فرمایا تھا سارا مال گھر کا لے آیا ہوں، یہاں تک کہ دیواروں میں سوئیاں بھی تلاش کر کے جو تھی سب پتہ چلا وہ بھی اٹھا کر لے آئے۔ تو مطلب جیت گئے، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ اللہ گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اللہ کا رسول چھوڑ آئے ہو۔ تب سوچیں نا، یہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، ایک ہماری طرح کی نیکیاں۔ آج ہم کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہمارا حسن اچھا ہو جائے، ہماری دولت زیادہ ہو جائے، ہماری اولاد، ایک دوسرے کے اولادوں کو ہم نے ایسے ایک دوسرے کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے، نمبرنگ کے لیے، مارکس کے لیے، اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کون سی چیزیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، ہر ایک نے اپنا قبلہ رکھا ہوا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے قبلہ تو تمہارا ایک ہے، مگر تم نے فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نیک بننا ہے، پھر آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا نیکیاں کون سی ہیں۔ بہر آگے اللہ تعالیٰ اینما، اینا جہاں، ماں جب آئینہ جہاں کہیں بھی، حیثو ماں کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے، آئینہ ماں کا بھی جہاں کہیں بھی، ٹھیک ہے، تکونو تا تم، کونو ہونا، جہاں کہیں تم ہو، جہاں بھی کہیں تم ہو، یاتی یا وہ اللہ تعالی، الف کے اوپر حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ، الف واو یا حروف علت ہے، یا کیا ہے زیر، تو اس کیا ہوگا، تا پوری آئے گی، الف فصلت میچ کرے گی، اور تا کے نیچے زیر، یاتی وہ لے آئے گا، اللہ تعالی وہ لے آئے گا، کس کو؟ بکم بازد بھی ساتھ، کم تم کو، ساتھ تمہارے یا ساتھ تم کو، کہاں لے آئے گا؟ کو اللہ، اللہ وہ لے آئے گا ساتھ تم کو، اللہ، کہیں کسی کو یہ شک ہی نہ ہوتا کون لے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ لے آئے گا ساتھ تم کو اللہ، کہاں لے آئے گا، کیسے لے آئے گا؟ جمیعاً، جیم میم عین جمع روٹ ورڈ، جمیعاً اکٹھا کر کے، اکٹھا کر کے، کیسے؟ آپ خود دیکھ لیں کہ جس وقت حج ہوتا ہے، حج ہمارا جو حج ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، کہاں کہاں سے لوگ نہیں آ جاتے، کہاں سے لوگ نہیں آ جاتے، رنگ برنگے لوگ، ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے بھی جمع کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت ہوگی اور زندہ مردہ سب اٹھ جائیں گے، اور یہاں جو حج ہوتا ہے نا عرفات کے میدان میں، سب اس کی طرف آ رہے ہوں گے، عرفات کے میدان کی طرف آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، قبلے کی بات ہوئی ہے نا، جہاں کہیں دنیا میں تم ہو،
تم چاہے انٹارکٹیکا میں بیٹھے ہو چاہے کسی جگہ بیٹھے ہو، اپنا رخ اسی طرف کر لینا، اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. ٹھیک ہے. انا بے شک، انا اللہ نہیں، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، اللہ اوپر، کلی ہر ایک، شیئن چیز کے، چیز کے مطلب ہر ایک کام کے، ہر ایک انسان پر، ہر ایک حکم پر، ہر ایک چیز پر کیا ہے؟ قدیر ہے. قاف دال را قدر، اس سے بنا قدیر. یا آیا تو خوب قدرت رکھتا ہے، خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اس کو پورا پڑھیں سے سنیں. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے. پھر اگین ایک دفعہ دیکھیں، پھر قبلے کی باری آ رہی ہے. وَمِنْ حَيْثُ، ابھی میں نے کہا تھا آئینہ کے بھی مطلب ہے اور حیثو کا بھی. اور من سے، اور سے حیث. اب کیا ہے یہ؟ حیث ماں نہیں آیا، یا آئینہ ماں آتا ہے، آئینہ ماں جس کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی، یا حیث ماں بھی آتا ہے. ہم پیچھے لکھ کر رہے حیث ماں، اس کو تو جہاں کہیں سے بھی. لیکن اب یہاں پہ آ رہا ہے من حیث، یہ بھی مطلب جہاں سے بھی، جہاں سے بھی. خرجتا، خراجم خرج نکلے، تا زبرتا تو، پہلے سنگولر پرسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، واحد سے. ٹھیک ہے. جہاں سے بھی نکلے تو، فولی، فاپس، یہی ہم نے پڑھا تھا. ولی فعل امر ہے واحد مذکر کو، پس تو پھیر لے. جہاں کہیں سے بھی نکلے تو پس تو پھیر لے. وجہ کا، واو جیم ہا وجہ کا، وجہ چہرہ مطلب کہ رخ کا، تیرا چہرہ تیرا یا رخ تیرا. کس کی طرف؟ شاطرہ، طرف، طرف. کس کی طرف؟ مسجد الحرامی، مسجد حرام. ایسے لکھیں گے خانہ کعبہ، بیت اللہ یا خانہ کعبہ، طرف مسجد حرام کے یا طرف خانہ کعبہ کے. یہاں پہ کیا ہے کہ سنگولر پرسن کو پہلے کہا گیا. ہر سنگولر پرسن سن لیں، اللہ ڈائریکٹ اللہ کے وسلم اور انڈائریکٹ ہم سب. اور اب وَإِنَّهُ، اور انا بے شک ہو وہ، انا اور انا بے شک ہو وہ، بے شک وہ، لا البتہ، الحق، للحق ہے نا، الحق البتہ حق ہے. کون حق ہے؟ قبلہ جس کی طرف منہ کیا گیا، مسجد حرام حق ہے، سچ ہے، وہی اصل قبلہ ہے. من سے، ربی کا رب سے تیرے، رب سے کا تیرے. یہ مناہل سے کو کڑکڑ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے پس تو پھیر لے چہرہ تیرا طرف مسجد الحرام کے، اور بے شک البتہ حق ہے رب سے تیرے. واہ اور ماں نہیں، اور نہیں ہے اللہ، اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل، بازید بھی ساتھ غافل، ساتھ غافل، ساتھ بے خبر، لاپرواہ. اپنے کو کام وغیرہ دیکھ لینے تھے، کچن صاف ہے سب چیک کر لو. اما، اما ان سے
ما جو، اس سے جو، ٹھیک ہے. تعملون تم عمل کرتے ہو. پہلے جی یہ کون ہے؟ بند آگے ہوں گے، دروازہ کھل جا کے. ہاں جی، اس سے جو، تعملون تا تم، این میم لام عمل، واؤن جمع کے لیے. تم عمل مطلب کام، مطلب کرنا، مطلب کرتے ہو. سمجھ آئی آپ کو؟ انہیں بھی کہہ دیا، ہمیں بھی کہہ دیا. انہوں نے جو کیا، قبلہ چینج کیا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا انہوں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں چینج نہیں کیا؟ کیونکہ ہماری آزمائش مقصود تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے پیچھے کون چلتا ہے. اور اب انہوں نے جو کیا سو کیا. تمہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تمہیں حق بتایا گیا ہے، تم حقیقت پر ہو، تم سچ پر ہو. اب تم اس میں شک نہ کرنا اور کسی کی خواہشات پہ نہ چلنا، ورنہ نہ تو اللہ تب غافل تھا جب انہوں نے کیا، نہ آج غافل ہے. وہ ہر طرح سے ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ہمیں حکم کیا ہوا ہے؟ اور تو جہاں سے بھی نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اسے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر اگین آئے گا وہی والی آئے، وہاں اور من سے، اور سے، حیث جہاں سے، بالکل اسی طرح سے، اور جہاں سے بھی. خرجتا، خرج نکلے، تا زبر تا تو، جہاں سے بھی نکلے تو، تا زبر تا تو. ٹھیک ہے. فولی، فا پس ولی روٹ ورڈ ہے، پس تو پھیر لے. فیصلہ ہو گیا، پس تو پھیر لے. کیا پھیر لے؟ وجہ کا، چہرہ تیرا، وجہ کا چہرہ تیرا، رخ تیرا، کس کی طرف؟ شطو، طرف المسجد الحرامی. ٹھیک ہے. یہ ایسے کا ایسے لکھا جائے گا. اور پھر اب سب کو حکم، اگلی آیت میں کیا ہے؟ سب کو حکم. اسی آیت کے اگلے پارٹ میں وا اور حیثو، حیثما، اب حیثما آ گیا. جہاں کہیں سے بھی، جہاں کہیں، اس میں کہیں نہیں آ رہا تھا، جہاں سے بھی آیا، کہ جہاں کہیں سے بھی. ٹھیک ہے. حیثما کنتم، کن ہو تم ہو تم، جہاں کہیں ہو تم، جہاں کہیں بھی ہو تم. فولو، وہاں ولی تھا، اب ولو ہے، وول جمع کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. بس وولف تم پھیر لو، تم پھیر لو، تم پھر جاؤ، تم پھیر لو. کیا پھیر لو؟ وجوہ کو، وجہ واحد، وجوہ آ رہا دیکھیں، وجوہ چہرے، چہرے، رخ، کم تمہارے، چہرے تمہارے، رخ تمہارے. شطرہ، شطرہ طرف، ہو اس کے، کس کے جی؟ قبلے کی طرف. قبلے کی بات ہو رہی ہے، یہ ضمیر قبلے کی طرف اشارہ کر رہے. چہرے تمہارے طرف اس کے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ لی اللہ، لام دیکھیں، لی اللہ، یہ کیا لا اللہ پڑھتے ہیں وہ، تاکہ نہ، یہ اکٹھا ہوا لا اللہ کو منہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حمزہ کے ساتھ آ رہا ہے. تاکہ، یہ دیکھیں، لی اللہ، تاکہ، لا نہ، تاکہ نہ یا وہ کونا ہو، وہ ہو، تاکہ نہ وہ ہو، للناس، واسطے لوگوں کے، واسطے لوگوں کے. کیوں ہم اس جگہ اس طرح ایک ہی طرف منہ کریں گے، ایک ہی قبلہ ہوگا ہمارا؟ تاکہ نہ ہو وہ واسطے لوگوں کے، علیکم، اللہ اوپر، کم تمہارے.
اوپر تمہارے. ہم جب اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے, اکٹھے رہنا ہے. اگر تم اکٹھے نہ رہے, تم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے جائیداد پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, لوگ تو مذاق اڑائیں گے, لوگ تو حجت بازیاں کریں گے, حجتیں کریں گے. تو یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تاکہ نہ ہو اوپر تمہارے حجت. آگے حجت دیکھیں, حجت جیم پہ شد, ہا جیم جیم, حجی روٹ ورڈ, جھگڑے کا, بحث و تکرار کا. ٹھیک ہے, کوئی حجت مطلب کوئی دلیل, کوئی جھگڑا, کوئی بحث تمہارے درمیان بھی نہ ہو, لوگوں کو تم پر نہ ہو. تم ایک ہو, ایک اللہ, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قرآن اور ایک قبلہ, تم ایسے ہو. ٹھیک ہے, الا الذین, الا مگر, الذین وہ جو, مگر وہ لوگ جو, یہاں پہ لوگ آئے گا اس کے درمیان. ٹھیک ہے, ظالم, ظال لامیم ظلم والف جمع کے لیے, جنہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ منہم, من سے, ہم ان میں سے, من سے, ہم ان میں سے, کن میں سے؟ یہود میں سے, نصارہ میں سے, مشرکین مکہ میں سے, سب نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور اس کے بعد خانہ قبلہ چینج کر دیا. مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر اتنے بت لا کے رکھ دی. سب نے ظلم کیا, سب نے ظاہری قبلہ بھی چینج کر لیا اور اس طرح بھی اپنا رخ چینج کر لیا. ایک قبلہ, ایک رخ ایک ہوتا ہے. تمہارا قبلہ ایک ہے, تمہارا رخ ایک ہے, مطلب رخ ادھر اللہ کی طرف ہے تمہارا, اس کے علاوہ تمہارا رخ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم پھر آ رہا ہے, ایک ڈونٹ آ رہا ہے. ہاں, فا پس لانا, پس نا, تخشوہم, تا تم, خا شین یا خشی روٹ پڑ ہے, خشیت, ایسا ڈر جو کسی کے روب کا ہوتا ہے, اس کے باڈی سے پتہ چلے کہ اس کے دل کے اوپر روب چھا گیا, اس کے باڈی پہ, پورے باڈی پوسچر سے پتہ چلے کہ یہ خوف میں ہے, اس کو خشیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ایسے ڈر کو, بس نہ تم, میں تم کو نیچے کروں وہ تو اوپر چڑھ گیا, تا تم کے لیے. اور یہ کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہیں, کمزور حروف ہیں, روٹ ورڈ میں آئے تو گر جاتے ہیں. تو یا گر گیا اور اس کے کبھی واو آ گیا, واو علی جمع کے لیے. نہ تم ڈرنا, نہ تم ڈرنا, روب میں آنا, ہم ان سے, نہ تم ڈرنا ان سے. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا؟ ان سے نہ ڈرنا. کیوں کہا ان سے نہ ڈرنا؟ وہ ہمیشہ تمہیں ڈرائیں گے. مدینہ میں بھی بہت سے مسلمانوں کو یہود ڈرا رہے تھے. یہ کیسا قبلہ؟ منافق بنا رہے تھے, تو وہ ڈرائیں گے بہت سے. آپ دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا, اپنوں میں بھی منافق مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈرنا نہیں. اللہ کا تمہارا رخ چینج نہ ہو, ایسا نہ ہو کسی کے ڈر سے تم اپنا رخ بدل. ٹھیک ہے, بس نہ تم ڈرنا ان سے, وا اور اخشو, پھر فعل امر ہے, خشی روٹ ورڈ ہے, یا گر گیا واو جمع کے لیے. تم ڈرنا, ڈرنا بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اور تم ڈرنا یا ڈرو, کس سے؟ یہ الف گر کے کیا آئے گا؟ نون نی, مجھ سے, اور تم ڈرو مجھ سے. نہ تم ڈرنا ان سے, اور تم ڈرنا مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے واضح یہاں پہ کر دیا, اور تم ڈرنا مجھ سے. ہاں جی, اور تم ڈرنا مجھ سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھیں ہمیں خاص بتایا کہ دیکھو تم نے کس سے ڈرنا نہیں. جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, تو یہ ایک ایسی تلوار ہے, ساری غلامیاں, ساری نوکریاں سب چھوڑ دو,
صرف اللہ کے نوکر، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے کبھی نہ ڈرنا، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ، پالنے والا وہ، قبر تک لے کے جانے والا اور قبر میں بھی وہی۔ ٹھیک ہے، پہلا اصول تو یہ ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے امت مسلمہ بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ کسی اور سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وا اور لا لی اتم آ رہا ہے، دیکھیں اتم، وا اور لام زیر لی تاکہ، الف پیش او میں، تاکہ میں تمہ تمام کر دوں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ تا میم میم تمم، تا میم میم تمم، دو میمیں آ رہی ہیں، تمم۔ تو اس میں بھی دیکھیے تمام، تمام کرنا، پورا کرنا، تاکہ میں پورا کر دوں یا پوری کر دوں، تمام کر دوں، میں آ رہا ہے الف پیش او میں کے لیے، تاکہ ولا اتمہ، تاکہ میں پوری کر دوں، تمام کر دوں کیا؟ نعمتی، نعمت چھوٹی یا میری لکھنا، میں کیا لکھوں؟ میری۔ یہ کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ علیکم، علی اوپر کم، تمہارے میں لکھ لوں، بتاتی ہوں آپ کو، اوپر تمہارے۔ اب یہ کون سی نعمت پوری ہونے لگی ہے؟ آپ خود غور کریں کہ یہاں پر اس وقت تک کیا ہوا ہے۔ اس پورے صورت میں جو ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ بنا دیا، ٹھیک ہے، قبلہ ہمیں بتا دیا، ہمیں اپنا ڈر دے دیا، بس میرا ڈر میرا اور کسی کا نہیں، ایسے ہی۔ اب اس کے بعد کون سی نعمت ہوگی؟ ایمان والے ہمیں بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ہر اچھی چیز ہمیں عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، قرآن بھی عطا فرما دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ شریعت کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں ہمارا لائف آف سٹائل، طرز زندگی، اس زندگی کو گزارنے کے قانون، طریقے، کیسے نکاح کیسے ہوگا، تمہارے گھر اولادیں ہوں گی تو تم پرورش کیسے کرو گے، اگر وہ چوری کریں گے ان میں سے کوئی تو تم کیا کرو گے، زنا کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی قتل کر دے گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کا بھی کیا ہوا تھا؟ نکاح ہوا تھا، انہی کے بچوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اور انہی میں سے زنا اٹھا، انہی میں سب کچھ ہوا، تو یہ ہوگا تمہارے درمیان، تو میں تمہیں ایک شریعت دے رہا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، میں اس کو پورا کر دوں، یہ نعمت ہے جو یہ آپ کیا پتہ ہے وہاں آئے سورۃ المائدہ میں آئے گی کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، بالکل وہ آخری آئے کہ آج کے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو جو دین ہے، جو شریعت ہے، یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ میں، اور تاکہ میں تمام کر دوں نعمت میری اوپر تمہارے، وہاں اور لعل شاید کے، یا تاکہ تم تم ہا دال یا ہدی ہدایت کا روٹ ورڈ ہے، یا اس میں سے گر گیا ہے، الف واو یا حروف علت ہے، دال کے درمیان میں ایک تا آیا ہے اور واو نون جمع کے لیے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شاید کہ تمہیں ہدایت مل جائے، اس لیے میں نعمت پوری کروں گا تاکہ تم اس شریعت کے مطابق چلو۔ ہاں جی، با محاورہ سن لیں، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سب اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کما، اب یہ دعا دوبارہ آ رہی ہے، دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دعائے ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کی دیواریں کھڑا کرتے ہوئے مانگی، ٹھیک ہے، اگین آ رہی ہے تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ، کما کا طرح، ما جو،
یعنی جس طرح ارسل بھیجا، نہ ہم نے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ را سین لام رسل، بھیجنا، رسول بھیجا جانے والا، رسالت پیغام جو رسولوں کے ہاتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ارسل بھیجا، نہ ہم نے، جس طرح جو یا جس طرح بھیجا ہم نے، فی بیچ کم، تم میں، کنہیں کہا جا رہا ہے؟ پہلے عربوں کو، اس معاشرے کو جہاں کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بیچ تم میں، یہاں عرب میں کوئی نبی پیدا، اس علاقے میں، حجاز کے علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، مگر وہ اسے کہتے ہیں نا، مستعار کہتے ہیں کہ انہوں نے، وہ ادھار کی جگہ جیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پیدا وہاں کوئی نہیں ہوئے، صرف وہاں گئے ہیں، تو وہاں پہ پیدا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہاں اتارا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ارد گرد علاقوں سے یہاں سے گزرے ہیں، مگر ارد گرد علاقوں میں، یہاں پر پیدا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بھیجا ہم نے بیچ تم میں، رسولاً، ایک رسول، ایک پیغام لانے والا، ایک بھیجا جانے والا، ٹھیک ہے؟ منکم، تم میں سے، یہی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہے نا؟ من سے، کم، تم میں سے، ان میں سے، انہی میں سے، یہ دعا مانگی تھی انہوں نے، تم میں سے، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یا تلو، وہ کیا کرتا ہے؟ یا وہ تالام و تلو روٹ ورڈ ہے تلاوت کا، اور جب واو والے حروف آتے ہیں، الف آئے تو جمع نہیں ہوتا، واحد ہے، وہ پڑھے، مطلب پڑھنا کیسے؟ سمجھائے، وہ پڑھے، علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے، وہ پڑھے اوپر تمہارے، آیاتینا، آیات، احکامات، نہ ہمارے، وہ پڑھے اوپر تمہارے، آیات ہماری، اس کے نیچے آیات ہماری، احکامات ہمارے، وہاں، اور اس میں یزکی اینڈ پر آتا ہے، وہ ایک انسان نے دعا مانگی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے ری ارینج کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہو، کیسے ہوگی؟ دیکھیں وہاں پہ اینڈ میں یزکی آتا ہے، وہاں پہ آتا ہے وہ پڑھے اوپر کتاب تیری، آیات بھی نہیں آتا، کتاب تیری، آگے بھی آئے گا کتاب آ رہا ہے، اور حکمہ، اور پھر یزکی آتا ہے، یہاں چینج، ری ارینج ہوئی ہے، وہاں، اور یا وہ زکی، زا کاف واو زکو روٹ ورڈ ہوتا ہے، واو جو ہے زا کا واو زکو روٹ ورڈ ہوتا ہے پاکی کا، تو یہاں پہ واو یا میں بدل گیا، الف واو یا حروف علت ہے، الف واو یا حروف علت ہے، واو یا میں چینج ہو گیا، تو کیا آ رہا ہے؟ کاف اور زا، یا، اور کاف کے پر شد، زکی، وہ پاک کرے، وہ پاک کرے، پہلے پاک کرے، کس سے جی؟ کفر و شرک سے، پہلے کفر کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ، یزکیکم، وہ پاک کرتا ہے، یہاں کرے نہیں، وہ پاک کرتا ہے، کم، تم کو، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ دعا اسی طرح قبول ہوئی ہے، انہوں نے دعا میں کہا تھا وہ پاک کرے، یہاں وہ پڑھتا ہے اوپر تمہارے آیات ہماری، وہ پاک کرتا ہے تم کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ یعلمکم، یا وہ عین لامم علم ہوتا ہے، لام پہ شد آ جائے، سیکھنا ہو جاتا ہے، سکھانا ہو جاتا ہے، یعلمکم، وہ سکھائے، کم، تم کو، وہ سکھائے تم کو، کیا سکھائے؟ الکتاب، کتاب، اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب جو کہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، تو کیا کتاب کو کتاب ہی لکھیں گے، مطلب قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں، اور کیا؟ الحکمہ، یہ حکمہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی میں
آپ کو بعد میں وہاں بتاؤں گی جہاں پہ آئے گا، لیکن یہاں پر آپ کو صرف یہ بتانے لگی ہوں کہ حکمہ جو ہے نا حدیث سننا کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حدیث سننا کو کہا جائے گا، مطلب دانائی کی باتیں. آپ جو وہ کر لے گا سارا کچھ. وہ سکھائے تم کو کتاب اور حدیث سننا، مطلب دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، حکمت بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سکھائے تم کو کتاب اور دانائی کی باتیں، اور یعلمکم، یا وہ عین لام میم علم، وہ سکھائے، وہ لام پر شدار ہے، سکھائے تم کو، کیا سکھائے؟ ماں جو اس کو نہیں پوری سارا ہلا دیا آپ کے اوپر سے بیٹے، اس کو نہیں ہلانا، اس کو ہلا دیا سارا. جو ماں جو لمنا نہیں، یعلمکم وہ سکھائے تم کو جو نہیں، تا تم کونو تھے، اول جمع کے لیے، جو نہیں تم تھے، تعلمون، تا تم علم جانتے، تم جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ بھی سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت اس کو دعا کو تھوڑا ٹھیک کر کے اگین دوسری دفعہ آئی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. تو اب تم کیا کرو؟ ہاں جی، اب دوسرا حکم، پہلا حکم مجھ سے ڈرو اور مجھے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اگلا حکم فاپس، یعنی اتنا میرا احسان تم پر، اب تم کیا کرو؟ اذکر، زال کافرا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور واو جمع کے لیے، تم یاد کرو، تم ذکر کرو، تم یاد کرو. کس کو؟ الف گرے گا نی، مجھ کو، مجھ کو. اذکرکم، میں زال کافرا ذکر، میں یاد کروں گا، تم کو. کتنا خوبصورت لگتا ہے نا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں گا تم کو. کیسا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نہیں کہتے، ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے تم نے مجھے یاد کیا نہیں کیا، میں کیوں یاد، یہ بات ہمارے اندر ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں ہمیں، مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا. انہوں نے مجھے بنی اسرائیل کی کہانی ہم نے تمہیں سنا دی، بنی اسرائیل کے جرائم تمہیں بتا دیے، وہ مجھے بھول گئے تھے، میں نے انہیں بھلا دیا، چھوڑ دیا، بھلا دیا. دیکھو تم یہ نہ کرنا، کتنا پیار ہے جملے. اب اللہ کو جو یاد رکھنا ہے، اگر ہم یہاں دیکھیں تو اللہ کو جو یاد رکھنا، جو ذکر ہوتا ہے نا، ذکر یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کہہ لیں، عبادت ایک الگ بات ہے، اب بندگی ہے، بندگی میں لیکن ذکر ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ نام سے یاد کرنا، کسی کام سے یاد کرنا، کسی وقت یاد کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں کہیں ہمیں یاد رکھنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمیں یاد رکھنا، تو کیا ایک ایسا باپ جس نے ساری عمر کمایا ہو، ماں جسے سب جمع کر کے اولاد پر لگا دیا ہو، اور اب وہ خالی ہاتھ ہو، ایک خالی مثال دے رہی ہوں آپ کو، اور وہ اولاد سے کہتے ہیں ہمیں یاد رکھنا، اور اولاد کا کام خالی فون کر کے پوچھنا ہی ہے، اماں جان کیا حال ہے، اماں جان میں روز آپ کا نام لیتا ہوں، ابا جان میں آپ کو دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں. ابا جان کہ میں کیا کروں، نہ تو مجھے نظر آتا ہے، نہ میرے کسی کام آتا ہے، نہ مجھے کبھی کچھ تو دیتا ہے. سوچے نا، نہ کبھی تو نے میرے پیر دبائے، نہ مجھے دوائی لا کے دی، نہ تو نے میرے کو خدمت کی، یہ کیسا یاد کرنا ہو؟ ہاں جی.
ہم بھی تو یہاں کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے گھر آیا، بڑا ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، کیا یاد رکھ کے دیکھے تو کچھ بن جاتے ہیں. ہاں جی، خالی خولی محبتیں نہیں. یہ یاد جو ہے، اس یاد کے اندر بہت کچھ ہے. مجھے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو ایک تو ذکر ہوتا ہے باللسان، ذکر باللسان مطلب زبان کے ساتھ. زبان کے ساتھ جب ذکر ہوتا ہے تو وہ تسبیحات ہوتی ہیں. آپ کو میں بتا دوں جو ہم صبح و شام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تسبیحات ہوں گی. اس میں آپ تسبیح فاطمہ کہہ لیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، صبح اور شام کے اذکار آپ اس کے اندر لگا لیں، ان کو اذکار کہتے ہیں، یاد کرنا. ایک اس طرح سے زبان سے. دوسرا کس وقت؟ جب آپ نے اللہ کی کوئی چیز دیکھی، اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، تو یہ زبان سے ہے. جب اللہ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، تو آپ کی زبان کھلے، اس وقت بھی کھلے. ہاں جی، جب کوئی مر جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کہتے ہیں. مگر جس وقت ہم شرک دیکھتے ہیں، جس وقت ہم ظلم دیکھیں، تو ہماری زبان نہ کھلے. تو یہ کون سا یاد کرنا ہو گیا؟ سوچیں، یہ کیسا یاد کرنا ہو گیا؟ جس کام سے رب نے منع فرمایا، جس کام سے رب نے منع فرمایا وہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، خود بھی شریک ہو جاؤ، اس وقت اللہ یاد نہیں، تو پھر یہ زبان کس کام کی؟ اس وقت گونگے ہو جاتے ہو، ہے نا. پورے قرآن میرے ساتھ رہنا، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ جس کے جو جہاں جاتا ہے اس کو بھیجتے ہیں، وہ اچھی بات لے کر آتا ہے، بہترین بات کرتا ہے. تو بہترین بات اللہ کو یاد رکھنا ہر وقت، خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، تکلیف میں. اور یہ زبان ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو زبان سے آگے، اور پھر ذکر بالقلب، دل میں یاد کرنا. ہم کہتے ہیں ہمارا دل ہر وقت، میں زبان سے پڑھوں نہ پڑھوں، میرے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے. تو اللہ کی یاد دل میں بھی جب ہوتی ہے نا، تو وہ چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی بہت نظر بھی آنی چاہیے. زبان سے ہر طرح سے اس کی نماز ادا کرنا، اس کے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ادا کیے وہ کرنا. پھر وہی دل گواہی دے، سچی گواہی دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا، پھر گواہی دینا. اور پھر کسی کو گواہی دینی پڑ جائے تو دل کے اوپر پردہ پڑ جائے، ہے نا. حق سچ کی گواہی دینی پڑے، دل پہ پردہ پڑ جائے، تو پھر یہ بھی کوئی ذکر نہ ہوا. پھر اس کے بعد اگلا آتے ہیں ذکر بالجوارح. الجوارح، یہ جوارح کسے کہتے ہیں؟ جسمانی طرح، جسمانی پورا جسم اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پورا جسم انوالو ہوتا ہے. ذکر اللہ کی یاد نماز ہے، پورا جسم اس کے اندر، زبان بھی، دل بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، آنکھ بھی، پورا کا پورا وجود آپ کا وہ ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حج، حج میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے تمہارے مال کے ساتھ، تمہاری استطاعت، ہر ایک چیز اس کے اندر شامل، جہاد بھی ہر چیز کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں. لیکن پھر اگر یہی جوارے جو ہمارے ہیں، یہی ہمارا بدن جو ہے، اللہ نے جہاں منع فرمایا کہ یہاں تمہارے بدن کا پردہ ہے، وہاں ہمیں اللہ یاد ہی نہ ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ہاتھ، تمہارے ہاتھ سے مومن کے وہ ہاتھ ہی نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ دھوکہ، رشوت، سود، کوئی بھی ایسا غلط کام کرے، تو تب اللہ یاد ہی نہ آئے. جب تم کو تمہارا جسمانی، تمہارے قدم، تمہارے جسمانی پورا، جب تمہارا جسم، تمہارا کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو میرا بھی یاد ہی نہ آئے، تو یہ یاد کیسی ہے نا. آپ سنیں، حدیث آپ کو سناتے ہیں، ذکر کی حدیث، بڑی خوبصورت حدیث ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، جو اللہ تعالیٰ کی خاص حدیث ہوتی ہے. حدیث قدسی بزبان
جبرائیل علیہ السلام اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. ٹھیک ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا عبد، میرا عبداللہ، اللہ کا بندہ جو ہے، جو عبد ہے، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. دل میں کرے گا یاد تو میں دل میں یاد کروں گا اس کو. یاد کرنا. اب دل میں یاد کیا ہے؟ تہجد کے ٹائم پڑھ رہے ہیں نماز اور خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، بالکل خاموشی سے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اندر دل میں یاد کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی دل میں یاد رکھے گا اس کو قریب رکھے گا، اپنی قربت میں رکھے گا. اگر میرا بندہ اگر محفل میں یاد کرے گا، محفل میں کیسے یاد کرتے ہیں؟ جب دو بہنیں مل جاتی ہیں، دو دوستیں مل جاتی ہیں، دو بھائی مل جاتے ہیں، وہ محفل ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ 10 لوگوں تو محفل ہوتی ہے، 2 بندوں کی بھی محفل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو یاد ہی نہ کریں، اپنے شکایتیں کر کے اٹھ جائیں، تو پھر وہ اللہ کی نہیں شیطان کی محفل ہوتی ہے. جب 2 لوگ ملتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے سلامتی بھیجتے ہیں، پھر اللہ کی کوئی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کرواتے ہیں. اگر کوئی غیبت کرے، شکایت، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ میرا راضی نہیں ہے، اسے اللہ یاد ہے، اسے اللہ ہے، وہ محفل میں اپنے رب کو یاد کرے. پوری محفل غلط کام کر رہی ہے مگر وہ اللہ کو یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفل اعلیٰ میں، مجلس اعلیٰ، فرشتوں کی محفل میں، آپ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں. وہ دنیا کی محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے. اب غور کر لیں آپ اس بات کو. اور اللہ کی محفل، دنیا کی محفلوں میں یاد کرنے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک وہ جو عالم، جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے سارا وقت، دن رات قرآن پڑھے اور پڑھائے اور اللہ کا ذکر کرے، اس سے ڈرے اور ڈرائے، وہ ایک خاص سب لوگوں کو پڑھانے والا رتبہ ہے نا الگ میں. پھر اس کے بعد وہ جو ظلم ہوتا دیکھے لوگوں کے درمیان میں اور سب کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کو بھی اللہ کی یاد آئی ہے نا، تو یہ ظالم ایسا، اللہ کی یاد اس کو آئی ہے، تو اس نے اللہ کو یاد کیا محفل. اور وہ کہتے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے عدل کا کوئی حکم دینا، عدل کی بات کرنا، یہ بہت بڑی شہادت ہے. وہاں پر اللہ کو یاد کر لینا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر محفل میں جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو، کوئی ایک بندہ اٹھ جاتا ہے، تو جتنی ایسی محفلیں وہ اللہ کی محفلیں کہلاتی ہیں، اور وہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے جو سب لوگوں کے درمیان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرائض تو ادا کرتا ہے، وہ بندہ فرائض تو ادا کرتا ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، پھر وہ تہجد بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے، لیکن وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے نا، اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ کو یاد رکھتا ہے. بات اللہ کو یاد رکھنے کی. ماں باپ کی خدمت تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے. جہاں جہاں اس کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. اگر وہ اس طرح سے اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم کہ دنیا میں پھیل جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، جس بندے نے میرا جتنا ذکر کیا ہے اس کا دنیا میں شہرہ کر دو، شہرت کر دو، دنیا میں اس کی شہرت کر دو، دنیا میں اس کی ذکر کر دو، دنیا بھی اس کا ذکر کرنے گا. سب سے زیادہ کون کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اللہ کے وسلم کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرے بعد تیرا ذکر جاری رکھوں گا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا مثال پیش کی، یاد اللہ کو یاد ایسا کیا کسی لمحے نہیں بھولے، ہر چیز کے اوپر حاوی کر دیا، اللہ کو یاد کیا. نمرود کے سامنے، اپنے ظالم وقت کے بادشاہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی اولاد، اپنی بیوی،
ہر چیز اللہ کی یاد میں، ہر کام اللہ کی یاد میں. تو آج تک دیکھیں درود شریف میں اگلا پارٹ درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اللہ انہی کی دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی اولادوں میں سے اللہ ایسا یاد رکھتا ہے. ان کی اولادوں میں سے ایسی اولاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے ساتھ. اور آپ سوچیں کہ کس قدر یہ سمجھنے والی بات کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسا یاد کرنے ہو. کوئی ایسی بات ہماری رب کو پسند آ جائے، ہماری یاد چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، جس طرح سے ہو، اللہ ہماری اولادوں میں سے نیک اولاد پیدا کرتے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری یاد قائم رکھوں گا. ہماری اولادوں میں سے، ہمارے استادوں کے طالب علموں میں سے کسی ایسے کو صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری چھوٹی سی بات بتائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہیں بہترین کو یاد بن جائے. اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد رکھتا ہے مجھے یاد رکھتا. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، مجھے نہ بھولنا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ ہے. اور کیا کرنا؟ واشکرولی، واہ اور اشکر، شکر کر، شکر والف جمع کے لیے، اور تم شکر کرو. شکر شکر کا بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کا بتایا. شکر کا پہلے زبان سے شکر ہوتا ہے، پھر آپ کے دل سے شکر ہوتا ہے، پھر آپ کے جسم سے شکر کے آثار نظر آتے ہیں. آپ جسمانی طور پہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے شکر گزار ہیں. آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، آپ کا جسم، آپ کا دل چاہے گا میں اس کی خدمت کروں، میں اس کی مدد کروں. ٹھیک ہے، تو شکر کا جو لفظ ہے نا، یہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ہم کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، جسم سے. اور یہ شکر بھی کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے رب کو پہچانا. ذہن عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی تو اٹھے تو اپنے رب کو پہچانا کہ یہ چاند یہ سورج میرا رب نہیں ہو سکتے. اپنی زبان سے اپنے رب کی بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد پورا جسم پیش کر دیا مجھے آگ میں ڈال دو پر میں اپنے رب کے خلاف نہیں جاؤں، اپنا پورا بدن. اس کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیوی عطا فرمائی، عورت، اولاد عطا فرمائی، سب اللہ کے نام. اس کو کہتے ہیں شکر. ایسا شکر جو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا جیسا شکر ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا. تو یہ شکر جو ہوتا ہے یہ خالی زبانی کلامی نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر محسوس کریں تو سب سے پہلے ہم ایمان والے، پھر ہمیں ابھی میں امت مسلمہ بنا کے قبلہ دے کے قرآن دے کے ایک بہترین راستہ دے کے پھر اگر ہم دیکھیں تو شکر کی بے انتہا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم انشاءاللہ قرآن پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلتا جائے گا بہت سی. تو خالی وہ ایک کھانا کھا کے شکر ادا کر دے مجھے کھانا مل گیا، مجھے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایسی ایسی چیزیں جو ہمارے اندر باڈی کے اندر ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کس چیز کا شکر ادا کریں. یعنی ہم کر سکتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں. اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ رب کا شکر ادا کرنا پڑ جائے نا، ہم کر سکتے ہی نہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ رب کا شکر رب نے ہمارے ساتھ کر کیا رکھا ہے. وہ تو جب ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے بل دیتے ہیں. وہ رب تو ایسے ہی چلائے جا رہا ہے. تمہاری زندگیاں، تمہارا جسم، تمہارے رشتے، تمہارا سب کچھ وہ چلا رہا ہے، ہم تو نہیں چلا رہے. اور سب سے بڑا رشتہ اپنے ساتھ ہمارا جوڑا، میں نے کیا جوڑا. تو شکر تو بہت بنتا ہے، مگر وہی شکر صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے. مطلب تمہارے پاس جو ہے سب ہے، رب تیرا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے اور ہم تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تم یہ ہونا چاہیے، اور یہ شکر آپ کا زبانی بھی ہو جسمانی بھی ہو. واشکرولی، اور تم شکر کرو کس کے لیے؟ لام زیرلی میرا، واسطے میرے. لام زیرلی ہے نا، واسطے میرے، یعنی کیا آتا ہے؟ میرا شکر ادا کرو. میرا شکر تو ہم انسانوں کا بھی ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں، لیکن اصل شکر اللہ تعالیٰ کا. جو بھی چیز تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر ادا کرو. وا اور لانا اور نہ، تا تم تکفرونی، اس کو سمجھانا پڑے گا. تا تم کا فارا کفر،
کفر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کفر انکار ہوتا ہے نا، کفر کا اصل مطلب انکار ہو گیا، چھپانا ہو گیا، اصل مطلب چھپانا، اور اس سے بنتا ہے انکار. یعنی اللہ نے اتنی چیزیں عطا فرمائی، اس کو چھپاؤ گے، انکار کرو گے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو چھپاؤ گے، انکار کرو گے. اب بہت سی ایسی چیزیں میں ابھی بتا چکی ہوں. تو اللہ کا یا ناشکری آ رہا ہے کیا، اور نہ تم ناشکری کرنا، واؤن جمع کے لیے. انکار مطلب انکار سے اور چھپانے سے. اتنی چیزیں ہم نے اپنے اندر چھپا چھوڑی، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. پھر شکر کس طرح نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہاں پہ کہ میری نہ شکری نہ کرنا. اور نون کے جو زیر آ رہا ہے لا تکفرونی، وہ علی جمع کے لیے الف دیر کے نونا، یہ نون یہ نہیں ہے جو یا زیر بن گئی. نہ تم نہ شکری کرنا میری نہ شکری نہ کرنا. اللہ کی نہ شکری میں سب سے بڑی چیز کیا آتی میں بتاؤں؟ نماز نہ پڑھنا. یاد رکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے زبردست، اللہ کی یاد بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے. آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کریں، نماز کوئی نہیں پڑھتا. یہ کون سا والا شکر ہے؟ جو 5 وقت کی نماز فرائض میں پہلا اللہ نے سوال کرنا ہے. اور سورت مدثر میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم کے بیچوں بیچ دکھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ کو یاد، ہم اللہ کو بڑا یاد رکھتے. کیا یاد رکھتے؟ نماز نہیں پڑھتے. 5 دفعہ اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑی فارم ہے نماز، ذکر کی بھی اور شکر کی بھی. شکر اس وقت کریں جب وہ رب تمہیں پسند کرے اور تمہارا سجدہ قبول کرے. تو آج یہ بہت لمبا لیکچر ہو گیا، بہرحال یہ ہے ہی اتنا بڑا. آگے پھر انشاءاللہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ آ رہا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کی اب یہ ساری یہاں سے لے کے اینڈ تک امت مسلمہ کو پالش کیا جا رہا ہے. پالش کیونکہ تیار بن چکی ہے، عمارت بن گئی ہے، اس عمارت کو اب سجایا جا رہا ہے نیک اعمال کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ. اگلی آیت میں یہی آنی ہے. اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ذکر و شکر ہو کیسے سکتا ہے؟ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنی جو آیت کریں گے آیت نمبر 153. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.